بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں اور جہاں پہ دو قسم کے محاذ بنے ہوئے ہیں۔ ایک محاذ ہے جو صحافیوں کی ایک گروپ ہے جو حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایک گروپ جو ان سے ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہا ہے کہ اور اس کا جو ٹارگٹ ہوا ہوا ہے وہ مسلح فوج ہے۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فوج کو ہم سیاست میں لائیں اس طریقے سے کہ فوج کے جرنیلوں کا نام لیے جائے، ان کے آفیسرز کے نام لیے جائیں، ان پہ ڈائریکٹلی الزامات لگائے جائیں۔ اب نہ کوئی جھجک ہے نہ کوئی بات ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہوتی رہی ہے پہلے بھی کہ بھی یہ غلطیاں فوجی حکمرانوں نے کی تھیں، جنرل ضیاء الحق نے کی، ایوب خان نے کی، مشرف نے کی، یحییٰ خان نے کی۔ یہ باتیں ضرور سامنے آئی ہیں اور اس کے اوپر بات چیت ہوتی بھی رہی ہے۔ حال ہی میں اگر آپ دیکھا جائے تو 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس میں صحافیوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا اور ایجنسیز نے کیا۔ میں عمران ریاض خان کا بھی ذکر نہیں کرتا، میں ذکر کرتا ہوں ایاز امیر صاحب کا۔ ایاز امیر صاحب ایک سنجیدہ صحافی ہیں، اور ان کی بات چیت کو ہر آدمی پسند بھی کرتا ہے، اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ نپی تولی بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک پروگرام جو وہ تھنک ٹینک کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر ایاز میر صاحب جو سے وہ کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اور ان کی وہ پہلے نمبر پہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3-4 اور جو اچھے صحافی ہیں جو پاکستان کے، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب گرینڈ ڈائلاگ کا ذکر شروع ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا تجزیہ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں ایک تاریخ کی بات کرتا ہوں کہ جو تحقیقات کی آپ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بات ایسی کی جس سے بہت سارے وہ حلقے جو مسلح افواج کے بھی ہوتے ہیں اور ایجنسیز کے بھی ہوتے ہیں وہ متحرک ہو گئے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ 65 کی وار میں جب ہماری فوج چھم سیکٹر سے پیش قدمی کر رہی تھی اور نزدیک تھا کہ ہم اخنور کو جو ان سے ہے وہ فتح کر لیں گے، اسی لمحے جو ان سے ہے وہ اچانک پتہ لگا، جب اخنور فتح ہونے لگا تو کمانڈ چینج کر دی گئی اور جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کے جنرل یحییٰ خان کو وہاں لگا دیا گیا، اور اس کے بعد جو جیتی ہوئی جنگ جو سی تھی وہ ہم نے ہار دی۔ میں آپ کو وہ تھوڑا سا ان کا کلپ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کہا کیا تھا۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دوں۔ 65 کی جنگ میں ہماری افواج جب چھم جوڑیاں سیکٹر میں ایڈوانس کر رہی تھی اور ان کی نظروں میں اخنور کا شہر آ چکا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بس یہ اب تھوڑے وقت کی بات ہے کہ اخنور ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو عین اس وقت 12 ڈیو کی کمانڈ اختر حسین ملک میجر جنرل کر رہے تھے، ان کو تبدیل کر کے جنرل یحییٰ خان کو لگا دیا گیا۔ اوفینسو ہمارا رک گیا، ہندوستانیوں کو موقع ملا اپنی وہ صفیں ڈیفنسز وہ کریں۔ اخنور پھر جب حملہ ہوا، وہ حملہ ہمارا پسپا ہو گیا، رک گیا، اخنور نہ آیا۔ آج تک پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل اختر حسین ملک کو ریموو کیوں کیا تھا، اور جنرل یحییٰ خان کو 12 ڈیو کا کمانڈر آج تک 60 سال ہو گئے ہیں، 40 اور اتنے سال، اس کا جواب نہیں مل سکا۔ جی، اس کا جواب نہیں مل سکا، 60 سال گزر گئے، اس کا جواب نہیں مل سکا، اور اس میں بہت ہی بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے۔ جنرل ایوب خان اس کے اندر شامل تھے، جنرل موسیٰ شامل تھے، یحییٰ خان شامل تھے، اور بھی بہت سے جنرل شامل تھے۔ اس کو ہم غداری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے کہ جب آپ ایک جیتی ہم پیدا ہوئے اور جب ہمیں یہ آنکھ کھلی تو ہمیں یہی پتا تھا کہ ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے۔ جب ایک موقع ملا ہمیں کشمیر آزاد کرانے کا، ہم نے وہ کیوں ضائع کیا؟ تو یہ سوال اٹھتا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال پوچھنے کے جرم میں ایاز امیر صاحب کو گاڑی سے اتار کے اور ان کو زندوق کیا گیا، ان کو مارا گیا، اور ان کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ اس قسم کی حرکات نہیں کرنا۔ مطلب یہ ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے۔ وہ کس نے کیا؟ وہ ایجنسیز نے کیا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی ایجنسیز تھیں، آئی بی نے کیا، آئی ایس آئی نے کیا، یا کس نے کیا۔ بہرحال جرم ان کا نظر یہی آتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو یاد کرایا جو انہوں نے آج سے 60 سال پہلے کی بات تھی۔
یعنی کہ ظلم اتنا ہے کہ آپ 60 سال پہلے کا سوال بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی تھی. پھر اس کے بعد آج میں ٹی وی سن رہا تھا تو کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر اسد عمر نے کہا کہ ہم نے 60 سال میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اور اس میں ہمیں شکست ہوئی ہے, ایک جنگ بھی ہم نے نہیں جیتی. مجھے بہت افسوس ہوا اسد عمر کی اس عقل پہ, کیونکہ ان کا والد بھی جو ہے آرمی کا آدمی تھا. ان کو یہ شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. ایسی بات نہیں ہے. ہماری 65 کی جنگ میں اگر یہاں پہ دھوکہ ہمارے اپنے لوگوں نے دے دیا تھا, لیکن چونڈا کے محاذ پہ تو ہم نے جیت حاصل کی تھی. شام پہ بھی ہم نے شکست نہیں حاصل کی تھی, ہم اخنور نہیں فتح کر سکے تھے, لیکن شکست نہیں ہوئی تھی. ہم نے بہت بڑا دریاتری عبور کر لیا تھا چونڈا پہ. سیالکوٹ پہ انڈیا کو ہم نے شکست فاش کیا تھا. پھر ہمارے ہوائی جہازوں نے جس طریقے سے پٹھان کوٹ کا اڈا تباہ کیا اور جہازوں کی جنگ میں پاکستان جیتا تھا. نیوی کے اندر بھی نقصان برابر کا ہوا, ہمارا بھی نقصان ہوا, ان کا بھی ہوا. پہلی جنگ جو ہوئی تھی 48 کی, اس میں پاکستان نے فتح حاصل کی تھی. جو آج کشمیر کا جو علاقہ ہمارے پاس ہے وہ پاکستان کی فتح ہی تھی. اس سے پہلے تو کشمیر کا کچھ بھی علاقہ ہمارے پاس نہیں تھا. تو بات یہ ہوتی ہے, اس قسم کی جب بات چلتی ہے تو اس کو کلیئر کوئی نہیں کرتا, اور اس قسم کی حرکات ہوتی ہے کہ مار کٹائی کرو, ان کو بولنے دو. میں سمجھتا ہوں کہ اسپوک پرسن کو جواب دینا چاہیے اور سوالوں کے جواب دینے چاہیے, کہ تاکہ لوگوں کے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ ہم تو مار ہی کھاتے رہے ہیں ہمیشہ. مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ 60 سال میں ہم نے صرف مار ہی کھائی ہے انڈیا سے. ہم نے کوئی فتوحات نہیں کی. جو اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اتنے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, تو وہ کیا وہ شکست کھا کے آئے تھے؟ تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اور میں ان جرنیلوں کو, ان فوجیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی. اور کسی جگہ پہ ہاں ایسٹ پاکستان میں ہم نے شکست کھائی, وہ بھی اپنی غداریوں کی وجہ سے, اپنی غداریوں سے کھائی. آپ ٹریپ ہو چکے تھے, اپنی غلط پالیسیوں سے ہارے. وہ ہم مانتے ہیں شکست ہوئی ہمیں, ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جنگ ہار دی. یہ کہنا کہ ہم نے 60 سال میں کچھ جیتا ہی نہیں, ہم مار ہی کھاتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کو ہم نے سبق سکھایا, اور انڈیا کو ہم نے وہ سبق سکھایا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نہیں تو انڈیا کب کا پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا. جتنا بڑا انڈیا ہے وہ ہڑپ کر چکا ہوتا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو حکومت سے گئے ہیں, فوج نے بے شک اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہٹا دیا. ان لوگوں کا قصور ہے نا, جنرل باسف باجوہ کا قصور ہے. ان کو پکڑیں, آپ ان کے متعلق بات کریں. آپ ان لوگوں کو نہ کریں جن لوگوں نے شہادتیں حاصل کی, جن لوگوں نے قربانیاں دی. چونڈا کی جنگ کو بھول سکتے ہیں آپ؟ چونڈا میں جس طریقے سے پاکستانی فوج نے انڈیا کو پسپا کیا, چند ٹینکوں سے ان کے 600 ٹینکوں پہ قبضہ کیا, اور بے تحاشا علاقے پہ کو فتح یاب ہوئے. جنرل عبدالعلی ملک کو بھول سکتے ہیں جو جنگ تھی؟ تو یہ جنرل افتخار جنجوعہ کو آپ بھول سکتے ہیں جنہوں نے چھم پہ 71 کی جنگ میں فتح کیا؟ تو یہ باتیں جو سی ہیں, اس قسم کے لوگوں کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کے میں پھنس کے ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. تو ناظرین, یہ ایک کلپ تھا. میں ایاز میر کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ ایاز میر نے غلط نہیں کہا. اس بات کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ بتانا چاہیے کہ ایوب خان نے غلط کیا, جنرل موسیٰ نے غلط کیا. یحییٰ خان عیاش آدمی تھا, اس نے آدھا ملک بھی گوا دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا. تو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے. جنرل نیازی کی بات کرنی چاہیے, جو ایک نیازی تھا جس نے ایسٹ پاکستان پہ قبضہ ہونے دیا اور کہا کہ میں بندے نہیں مروا چاہتا. اور بھائی آپ نے بندے نہیں, جنرل کس لیے بنے ہیں؟ فوج میں لوگ قربانیاں دینے کے لیے جاتے ہیں, آپ بندے نہیں مروا چاہتے, ہتھیار ڈلوا دیے. تو یہ چیزوں کو ضرور اٹھانا چاہیے, اور جہاں غلطی ہے اس کی بات کرنی چاہیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اگر جس دن یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے, شاید دنیا میں ان کا مقام اور بلند ہو جائے اور عزت بحال ہو جائے. ناظرین, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.